الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا۔ ثم سألته فأعطانی، میں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے عطا فرمایا۔ ثم قال یا حکیم ان هذا المال خضر حلو، اے حکیم، اور فرمایا اے حکیم یہ مال یقیناً سرسبز ہے، شیریں ہیں۔ فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، جو مال بے نیازی، سخاوت نفس یعنی بے نیازی کے ساتھ حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے، برکت رکھی جاتی ہے۔ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، اور جو اسے نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی۔ وکان کالذی یأکل ولا یشبع والید العلیٰ خیر من الید السفلی، اور وہ اس بیمار شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ قال حکیم فقلت یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لا ارزأ احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ جاؤں۔ فکان ابو بکر رضی اللہ عنہ یدعو حکیما لیعطیہ العطاء فیأبی ان یقبل منہ شیئا، چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے تاکہ انہیں کچھ عطا کریں، لیکن وہ قبول کرنے سے انکار فرما دیتے۔ ثم ان عمر رضی اللہ عنہ دعاہ لیعطیہ فابى ان یقبلہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں عطیہ دینے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا معشر المسلمین اشہدکم علی حکیم انی اعرض علیہ حقہ الذی قسمہ اللہ لہ فی هذا الفیء فیأبی ان یأخذہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم گواہ رہنا کہ میں حکیم پر اس کا وہ حق پیش کر رہا ہوں جو اللہ تعالی نے اس مال فے میں رکھا ہے، لیکن وہ اسے لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ فلم یرزق حکیم احدا من الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی توفی،
چنانچہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی وفات تک کسی سے کچھ نہیں لیا. یرزع را پھر زا پھر حمزہ، کسی سے کوئی چیز نہیں لی. لم یرزع کا یہ معنی ہوگا. رزعن کے اصل معنی نقصان کمی کے ہیں، یعنی کسی سے کوئی چیز لے کر اس کو چیز میں کمی نہیں کی. اشراف النفس کا اصل معنی ہے کسی چیز پر جھانکنا اور اس کی طمع رکھنا. اور سخاوت النفس کا مطلب ہے توجہ نہ دینا، لالچ نہ رکھنا اور حرص نہ کرنا. حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال کو جوع البقر سے تشبیہ دی ہے. جوع البقر کا مطلب ہے گائے جیسی بھوک. ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ انسان کھائے چلا جاتا ہے لیکن شکم سیر نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مال کو بھی اسی جوع البقر سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ انسان کتنا بھی مال جمع کر لے وہ سیر نہیں ہوتا، بلکہ فراوانی مال کے ساتھ ساتھ اس کی مال کی بھوک بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. کثرت مال کے ساتھ ساتھ اس کی مال کی بھوک بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے. اشراف نفس یعنی لالچ اور حرص، یہ سوال کے بغیر اگر مال ملے تو انسان کے لیے اس کا لینا یقیناً جائز ہے، لیکن اسے بھی قبول کرنے سے انکار کر دینا بڑی عظمت اور فضیلت کا راستہ ہے. حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بھر یہی عظمت اور فضیلت والا راستہ اختیار کر کے رکھا تھا. سوال کرنے میں دراصل 3 خرابیوں میں سے ایک خرابی تو ضروری ہے. چنانچہ علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں ضرورت کے وقت سوال کرنا جائز ہے ورنہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں 3 خرابیوں میں سے کوئی ایک خرابی لازم آتی ہے جو حرام ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی شکایت کا اظہار کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگی ہے. نمبر 2 مانگنے والے کا اپنے نفس کو غیر اللہ کے سامنے ذلیل کرنا. نمبر 3 جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کی اکثر ایذا ہوتی ہے کہ خوشی سے وہ نہیں دیتا، محض شرم و حیا سے وہ دے دیتا ہے، اور اگر انکار کرے تو اس کو رنج بھی نہیں ہوتا. وعن عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بمال او سبی فقسمہ. حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تا پر زبر غین ساکن
اور لام کے نیچے زیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا قیدی آئے، فقسمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تقسیم فرما دیا، فاعطى رجالا وترك رجالا، کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہ دیا، فبلغه ان الذين ترك عتبوا، آپ کو یہ بات پہنچی کہ جنہیں آپ نے نہیں دیا انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا ہے، فحمد اللہ ثم اثنى علیہ ثم قال اما بعد فواللہ انی لأعطی الرجل وأدع الرجل، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، اللہ کی قسم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا ہوں، والذی ادع احب الی من الذی اعطی، یا من الذی اعطی، اعطیہ نہیں پڑھیں گے آپ بلکہ من الذی اعطی، وہ لوگ جنہیں میں چھوڑ دیتا ہوں اور انہیں نہیں دیتا وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہیں جنہیں میں دیتا ہوں، ولکنی انما اعطی اقواما لما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع، یاد رکھو میں انہیں صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور سخت بے چینی دیکھتا ہوں، وَأَكِلُ أَقْوَامًا، وَأَكِلُ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، اور دوسرے لوگوں کو میں اس تمنگری اور بھلائی کے سپرد کر دیتا ہوں جو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں رکھی ہے، منہم عمرو بن تغلب، انہی لوگوں میں سے عمرو بن تغلب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال عمرو بن تغلب فواللہ ما احب ان لی بکلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعم، عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مقابلے میں سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں ہے۔ فائدہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال بھی آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما دیتے تھے، تقسیم میں آپ کے سامنے مختلف پہلو ہوتے تھے، چنانچہ اہل حاجت کو دیتے یا استحقاق کی بنا پر مستحقین کو دیتے یا تالیف قلب کے لیے دیتے، ایسی صورت میں آپ صرف ان لوگوں کو دیتے جن کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہوتا کہ اگر انہیں نظر انداز کیا گیا تو یہ بے صبری اور کمزوری کا مظاہرہ کریں گے، اور یوں قابل اعتماد اور دلوں کی تونگری سے، سخاوت سے، غنا سے بہرور قسم کے لوگ عمدن جان بوجھ کر محروم کر دیے جاتے۔ حدیث پاک سے عمرو بن تغلب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت واضح ہے کہ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوسری قسم میں شمار فرمایا جس کو انہوں نے اپنے لیے بجا طور پر ایک بہت بڑا اعزاز قرار دیا۔ نیز بیت المال سے تقسیم کرنے میں حاکم کو ثواب دیدی اختیارات حاصل ہیں، بشرطے کہ حاکم تقوی اور امانت و دیانت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنے والا ہو، اندھے کی طرح اپنوں ہی میں مال کو ناجائز طور پر لٹانے والا نہ ہو۔
راوی حدیث حضرت عمرو بن تغلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات۔ معروف صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصرہ میں رہائش پذیر ہوئے اور ان کا شمار بھی اہل بصرہ میں ہونے لگا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی ہیں جنہیں امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا ان سے 2 حدیث مروی ہیں اور دونوں بھی بخاری میں موجود ہیں۔ وعن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 أو 8 أو 7، کہ ہم 9 یا 8 یا 7 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ وَكُنَّا حَدِيثِ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا عرصہ قبل ہی آپ سے بیعت کی تھی۔ فَقُلْنَا، چنانچہ ہم نے کہا، قَدْ بَایَعْنَاكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ فقلنا، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فبسطنا ایدینا، ہم نے بیعت کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، قد بایعناک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ فعلی ما نبایعک، فعلی ما نبایعک، اب کس چیز کی بیعت آپ سے کریں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا والصلوات الخمس وتطیعوا، آپ نے فرمایا اس بات پر کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، 5 نمازیں پڑھو گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے۔ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، اور ایک بات آہستہ سے فرمائی، وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ صَوْتُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ، چنانچہ ان مذکورہ افراد میں سے، یعنی بیعت کرنے والوں میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ ان کا کوڑا بھی اگر زمین پر گر گیا ہے تو وہ کسی سے سوال نہ کرتے کہ وہ اسے اٹھا کر اسے پکڑا دے۔ حدیث پاک میں تجدید بیعت کے استحباب کے علاوہ اللہ کی عبادت و اطاعت اور مکارم اخلاق کی پابندی کے لیے بھی بیعت لینے کا جواز ہے۔ علاوہ ازیں
بیعت کے تقاضوں کا اہتمام و التزام بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک سے سوال نہ کرنے اور خودداری کی عظمت و فضیلت بھی واضح ہوتی ہے۔ يسقط صوت احدهم فما يسأل احدا، ان کا کوڑا بھی اگر زمین پر گر جاتا تو کسی سے سوال نہ کرتے تھے۔ کوڑے کا تذکرہ کیا کہ یہ معمولی چیز ہے، جب اس کے اٹھانے کا سوال نہیں کرتے تو دوسری چیزوں کا تو بدرجہ اولا سوال نہیں کرتے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن جائز چیزوں کی بیعت کی جائے اس کا ہر ممکن اہتمام کرنا چاہیے۔ راوی حدیث حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات۔ نام عوف، والد کا نام مالک، کنیت ابو عبد الرحمن، قبیلہ الاشجعی، خیبر کے غزوے میں سب سے پہلے شریک ہوئے اور ان کے پاس ہی اسلامی جھنڈا تھا۔ فتح مکہ کے دن بھی ان کے قوم کا جھنڈا ان کے پاس ہی تھا۔ ملک شام میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں وہاں ان کا انتقال سن 73 ہجری میں ہوا۔ ان سے 167 احادیث کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو جا ملتا ہے تو وہ اس حال میں اللہ کو ملیں گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ چہرے پر گوشت نہ ہونا یہ یا تو کنایا ہے ذلت و خواری سے، یا بطور عقوبت سزا کے طور پر یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے، اور علامت گناہ کے طور پر کہ واقعی ایسا ہوگا، اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ حدیث پاک میں سوال کرنے سے نفرت دلائی گئی ہے کہ سوال کرنے کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں ذلت و رسوائی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے۔ اسے اختیار ہے کہ وہ کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اس طرح اپنے آپ کو جہنم کے انگاروں کا مستحق بنا لیتا ہے۔ افسوس ہے کہ جس مذہب نے گداگری کو اتنا بڑا جرم قرار دیا، بھیک مانگنے کو اتنا بڑا جرم قرار دیا، اس مذہب کے ماننے والوں میں بھکاری عام ہے۔
مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات سے یہ بے خبری یا بے نیازی قابل صد افسوس امر ہے۔ فإلی اللہ المشتکا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابته فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته، جسے فاقہ پیش آ جائے وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ ومن انزلها باللہ فیوشک اللہ له برزق عاجل او آجل، اور جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے، فقر و فاقے کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ تعالی جلد یا دیر سے اسے رزق عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ترغیب ہے کہ حاجت و ضرورت کے وقت انسانوں کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اس لیے کہ وہی سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ تاہم اسباب ظاہری کے مطابق حسب ضرورت بندوں سے بھی مانگا جا سکتا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی اعتقاد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی مشیت ہوگی تو بندہ آمادہ تعاون ہوگا، ورنہ نہیں۔ نیز ضرورتیں بڑھانے سے بڑھ جاتی ہے، اور اچھی یا بری کوئی بھی عادت پختہ ہو جائے تو اس کا ترک کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے سوال کا دروازہ بھی نہیں کھولنا چاہیے کہ اس طرح انسان سوال کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ سے آہ وزاری کی جائے تو اللہ تعالیٰ کوئی سبب ضرور پیدا فرما دیتا ہے، لیکن استقامت شرط ہے۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تکفل لی الا یسأل الناس شیئا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فَقُلْتُ أَنَا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، چنانچہ وہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے۔ کسی سے سوال نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی سے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ ضرورت اور حاجت کے وقت سوال کرنا جائز ہے۔ تاہم ایسے موقعوں پر بھی اگر انسان کسی سے نہ مانگے تو یہ عزیمت کا بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اسی طریقے عزیمت کو اختیار فرمایا۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں وضاحت ہے کہ گھوڑے سواری کی حالت میں اگر ان کا کوڑا زمین پر گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے بلکہ خود گھوڑے سے اترتے اور اسے پکڑتے، یعنی ان کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ اتنا سا سوال بھی کسی سے کرنا گوارا نہ کرتے تھے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔